بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زید وائس ون کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ فلاں قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے پیسے کے عوض میں مقرر کر رکھا تھا، جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی اور ہم اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لے آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ بڑھیا ایک دن ایک عورت کو بہلا پھسلا کر ہمارے پاس لے آئی۔ جب وہ عورت ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں، سیدہ ہوں، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میری اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ہی یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس غلط اور برے کام کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا یا مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا، چاہے جو ہو جائے۔ لیکن ان کو میری باتوں پر کچھ یقین نہیں آیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی بیچ میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ تو یہ دیکھ کر باقی لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میں اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور قتل کا الزام مجھ پر آ گیا، اور آج آپ کو میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد پورا معاملہ سمجھ گیا کہ اس نے ایک سیدہ خاتون کو خوف خدا کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی عزت میں چھوڑ دیا اور اس عورت کی حفاظت کی اور ایک شخص کو قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اسے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ حاکم بغداد نے کہا جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے، اور یہ شخص آزاد ہو گیا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، وہ موسم انتہائی سرد تھا، میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی فکر میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ دوستو، آگ کے پجاری کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور فرمایا اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ 20 دینار تو مجھے عطا کرے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں۔ پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور نظر آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اسی ششو پنج میں وہ دن بھی گزر گیا۔ دوسری رات پھر حضور کی زیارت ہوئی
حضور نے فرمایا تم اس خیال کو چھوڑ دو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا، یہ پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے۔ وہ مجوسی خود ہی بول پڑا، بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش بولے، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، لے لیجئے، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے، آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لیے اور اس مجوسی سے پوچھا، بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ وہ بولا، میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ مجوسی یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔